अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं इसरार अहमद कसाना। आज बहुत दिल उदास है और आपको भी ज़ाहिर है कि दुख हुआ है क्योंकि मोहसिन पाकिस्तान हम में से चले गए और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो उसकी तफसील में मैं इस वक्त नहीं जाता, लेकिन मेरे साथ उनकी कई मुलाकातें हैं जिनका ज़ाहिर है कि मैं हमेशा याद रखूँगा उनको, और बहुत पुरानी मुलाकातें हैं। इसलिए मुझे तो पर्सनल लॉस भी फ़ील हो रहा है और कौम को भी ज़ाहिर है कि कौमी लॉस जो है वो फ़ील हो रहा है। उनके साथ हमने क्या सलूक किया है ये अलग से एक कहानी है, वो भी हम देखेंगे। और साथ-साथ आज जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा वो डीजीआईएसआई के हवाले से जो कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं और मीडिया जिस तरह उसको टैकल कर रहा है और ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है, इसका भी तज्ज़िया करेंगे और थोड़ा-सा साथ टच करेंगे। वेंडी शर्मन आई हुई थी, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ द यूएस पाकिस्तान में, और वो पाकिस्तान आने से पहले ही एक टोन सेट करके इंडिया से आई थी कि पाकिस्तान भूल जाए कि हम अब ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप अमेरिका का और पाकिस्तान का हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है आज ज़ेर बहस लाएंगे और हमारे साथ एज यूजुअल हमारा जो सैटरडे नाइट स्पेशल होता है आज वो संडे नाइट स्पेशल हो रहा है। और सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाहिद साहब। जनरल साहब अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी आप? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का रफ़ी सना भाई। और उनके साथ तशरीफ रखें जनाब हमारे फायर ब्रांड स्पीकर जनाब ब्रिगेडियर फारूक हमीद खान साहब। माशाल्लाह, नाइस टू सी यू सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कसाना भाई, वेलकम, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब बहुत आज अफसोस का दिन, आज बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, एक ऐसा शख्स के जिसने पाकिस्तान को बहुत बड़ा एक तोहफा दिया एटमी प्रोग्राम की सूरत में, और हम देखते हैं कि जिस तरह कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान दिया हमें, इसी तरह डॉक्टर कदीर ने उस पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया। और अब उनका जो एक कहानी है वो तो अलग है कि हमने उनके साथ क्या किया, वो जो एक सिलसिला चलता रहा। लेकिन एक चीज़ जो है जो मुझे दुख देती है वो ये है कि हम अपने मोहसिनों के साथ कैसा सलूक करते हैं। हमारे मुल्क में नौसरबाज जो हैं वो तो इज़्ज़त पाते हैं, लेकिन मोहसिन जो हैं वो ज़लील व ख़्वार हो जाते हैं। और अब हम जैसे हम देखेंगे कि अब वो चले गए हैं, अब सारे वो भोंपू जो हैं वो सारे सामने आ जाएंगे और उनकी तारीफें करेंगे, और अभी करनी भी शुरू हो चुके हैं। क्या हम मुर्दा परस्त कौम है? अब उनको सब याद करना शुरू हो गए हैं। जब वो जिंदा थे तो उनको पूछने भी कोई नहीं गया। ये सारे मिनिस्टर्स जो थे, बाकी जो सारे लोग थे, वो कोई भी नहीं गया उनके पास। वो मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसमें उसने कहा कि उम्र भर संग जनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात के दफनाएंगे एजाज के साथ। क्या कहेंगे जी आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर भाई, मैं आपसे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करूँगा। यानी कि देखिए, आपने एक बात कही और वो ये कि उन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया, ठीक है ना जी। बात सर ये है कि ये प्योरली प्योरली डॉक्टर AQ का इनिशिएटिव था, और बकौल उनके 71 वॉर के बाद उनको इंतहाई दुख हुआ कि पाकिस्तान को जो डिफीट मिली है, ये बहुत बड़ा एक धब्बा है पाकिस्तान के ऊपर लग गया। तो क्यों ना फिर मैं पाकिस्तान की मदद के लिए आऊं, और उन्होंने खुद खत लिखा, खुद लेटर लिखा जुल्फिकार, यानी कि ही वॉलंटियर्ड हिमसेल्फ। ही कुड हैव हैड ए वेरी गुड लाइफ अब्रॉड। जैसे इमरान खान कहते थे कि मैं बड़ी जिंदगी गुजार सकता था, मेरा आने का मकसद ही सिर्फ ये था कि मैं बेसिकली आके इस मुल्क को सुधारूं। नाउ दिस मैन एक्चुअली personified दैट कॉन्सेप्ट, और उन्होंने अपनी बाहर की जिंदगी को छोड़ के यहाँ आए। और देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, लोगों को बड़ी चीजों का इल्म नहीं है कि ये इतना जाइगेंटिक प्रोजेक्ट जो था ये किस तरह कंसीव हुआ। मतलब ये सिर्फ वो साइंसदान एक अपनी तरफ से नहीं थे, वो कोई इंजीनियर नहीं थे सिर्फ कि जो कि न्यूक्लियर थे। देखिए, सारे लोग कह रहे थे कि ये जो चीज है ना, ये सेंटर ऑफ पाकिस्तान DI खान वहां लगनी चाहिए, वहां यूरेनियम भी अवेलेबल है, बिल्कुल उधर। लेकिन डॉक्टर AQ ने कहा नो, मैं चाहता हूं कि मैं जो कुछ भी सेटअप लगाऊं वो इस्लामाबाद के करीब हो, महफूज हो और करीब हो, क्योंकि जिन लोगों ने वहां काम करना है वो इलीट लोग होंगे, वो बड़े काबिल लोग होंगे, तो उनके बच्चे किधर पढ़ेंगे, वो जिंदगी को कैसे। एंड ही सेड आई नीड 100% ट्रांसपोर्ट फॉर देम। तो यकीन करें, नई वेब कोस्टर वैगन और बसें ली गई, और एक वैली बाउल है ये कहूटा जहां वो ये इसको लगाया गया,
بڑی محفوظ جگہ اور اسلام آباد کے قریب. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک شخص جس کی نیت صاف ہو, جو خالصتاً ایک کام کی نیت سے یہاں آئے, وہ پھر اس کی ویژن اللہ اور براڈ کر دیتا. اور انہوں نے دیکھیں پروجیکٹ بڑے بڑے لگتے ہیں, فیل ہو جاتے ہیں, لیکن یہ دیکھیے کہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے انیشیٹ کیا اور اس کے بعد وہ اس کو اس لیول پہ وہ لے کے گئے کہ پاکستان اب دیکھیے دنیا کا واحد ایک اسلامی ملک ہے جو کہ نیوکلیئر پاور ہے, ٹھیک ہے نا جی. آئی تھنک وی کی ناٹ بلٹل اوور آرم فورسز, مگر یہ جو ایک ڈائمینشن ہے, یہ وہ ڈائمینشن ہے, نیوکلیئر ویپنز آر ناٹ ویپنز بٹ ان فیکٹ دے آر ویپنز آف پیس. جب سے یہ ہم نے فیکٹر ایڈ کیا ہے تو انڈیا از ناؤ کیئرفل, پوری ڈائنامکس چینج ہوگی. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر اے کیو خان کا پاکستان کی قوم پہ بڑا احسان ہے, بہت زیادہ احسان ہے. اور ایک چیز مجھے بھی دکھ ہے کہ جس طرح ان کو ٹی وی پہ لایا گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ ایسے بات کریں, یہ کریں, اور اس کے بعد پھر دیکھیں ان کا انٹرویو بھی آیا, سڑک پہ بیٹھ کے انہوں نے وہ جنگ کے جو ہے سہیل ان کو انٹرویو دیا, اور انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا جی ادھر کے جو ایلیٹ ہے نا ان سے مجھے گلا ہے. دیکھیں تو وہ عام آدمی کے دل میں تو رچ بستے ہیں, ابھی بھی دیکھ لیں آپ. تو اٹ از بیسیکلی دیٹ از دا ملیس ان آور کنٹری. یہ آج میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری جو ایلیٹ ہے اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں بہت ہی زیادہ اس قسم کے, کہ پاکستان کا انٹرسٹ ایک طرف, ان کا انٹرسٹ اور 1-2% یہ 2-3% جو ہے نا, اس کو جب تک نہیں ہم کسی طرح صحیح طرح آئیڈینٹیفائی کرتے, یہ ملک بالکل ٹھیک ہے. برگر فاروق, یور ٹیک آن اٹ جی, کس طریقے سے ہمیں ان کو ہمیں ٹیکل کیا اور کیا کرنا چاہیے تھا اور اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ اسرار بھائی. میں پچھلے 2-3 سال سے یہ روز ٹیلی ویژن کے, آپ نے سنا ہوگا نیازی صاحب جو اس کے ہیڈ ہیں, اسلام آباد بیسڈ چینل ہے, تو میں ان کے ساتھ بڑا کلوزلی کام کرتا رہا اور ان کے مطلب پروگرام میں جاتا, ذاتی طور پر ان کے بڑے میری ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی. اور میں نے ان کی اس تحریک کو سپورٹ کیا کیونکہ ان کی کئی دہائیوں سے ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کے ساتھ بڑی ایسوسیشن تھی, ملاقات تھی ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ, اور وہ بہت نزدیک تھے ڈاکٹر اے کیو خان کے. روز ٹی وی ایک واحد چینل تھا میں نے دیکھا جو کہ ڈاکٹر اے کیو خان صاحب کو وہ بڑا ان کو پسند کرتا تھا اور ہمیشہ ان کے لیے پازیٹیو بات کرنا اور ان کو پازیٹیولی پروجیکٹ کرنا. تو تحریک کا ان کی یہ تھی کہ بے شک اگر ڈاکٹر اے کیو خان صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, جس میں جنرل شاہد بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹی وی پہ آتی جنرل مشرف کے دور میں انہوں نے کچھ اطراف جرم آپ کہیں یہ کہ ہاں جی میرے سے غلطیاں ہوئی ہیں, تو ہم نے یہ کہا ذاتی کئی دفعہ میں نے بھی اپیل کیا ٹو دا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر دی آرمی چیف کہ جناب ان کی لائف ٹائم میں ان کو معاف کر دیا جائے, انسان سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ان کی آنر ڈگنیٹی اور جو ہے ایٹ دی نیشنل لیول اس کو ریسٹور کیا جائے. کیونکہ ظاہری بات ہے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہی ہیڈ فالن فرام گریس آفٹر دیٹ ٹی وی, جو انہوں نے 2 منٹ کی اسپیچ کی جس میں انہوں نے سارا بلیم اپنے سر پہ لیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں جو انہوں نے اپنے سر پہ بلیم لیا وہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر قربانی دی, یہ بھی انہوں نے پاکستان کو فیور دی تھی. Exactly, he did it in larger national interest. آج بھی میں نے اگر وہ نہ لیتے تو بہت سے لوگوں کے اور پردہ نشینوں کے نام آنے تھے. دیکھیں اس وقت امریکہ ویسٹ آپ ہمارے پیچھے پڑا ہوا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم ایگزامپل بنائیں پاکستان کو یہ تمام ان معاملات میں, لیبیا کے اور یہ ایران کی جو اس وقت ایک یہ چیز چل رہی تھی پاکستان کے خلاف. تو بہرحال وہ ایک چیپٹر تو ہے وہ تو کلوز ہو گیا, لیکن 2 دفعہ ان کو نشان امتیاز سے نوازا گیا, ایک دفعہ ہلال امتیاز سے بھی. The most decorated پاکستانی ٹاپ سائنٹسٹ آپ بھی کہہ سکتے ہیں. My point is this کہ وہ تو نہیں ہو سکا, اور آج بھی میں نے دیکھا کہ نماز جنازہ پہ جو کہ ایک ان کو اسٹیٹ لیول کا ایک پروٹوکول ملنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے اس میں ایک ملٹری گارڈ تھی جنہوں نے ان کو ایک رسپیکٹ دیا, لیکن دیکھیں چلے پریزیڈنٹ از آؤٹ آف دا کنٹری, لیکن پرائم منسٹر وہ تو پبلک آپ کو پتہ ہے ایونٹس میں آتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا یہ گیا تھا ٹی وی پہ کہ جی وزراء جو ہیں وہ ریپرزینٹ کریں گے, کیبنٹ کے لوگ سارے آئیں گے, اور میرے خیال میں مسلح افواج کے چیف جو ہیں
ان کی بھی میں نے کچھ ویکلز دیکھی ہیں یہ اپنا نماز جنازہ کے لیے. لیکن اصولاً دیکھیں ویسے تو وہ وارمتھ جو ہے مجھے نظر نہیں آئی ایٹ دی گورنمنٹ لیول. وہ وارمتھ نہیں تھی. اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا. اب ٹھیک ہے ان کی فیملی نے کہہ دیا کہ جی وہ خود چاہتے تھے کہ نماز جنازہ جو ہے وہ فیصل ماسک میں اور H8 میں اسلام آباد کی گریو یارڈ میں دفنایا جائے. اور بائی دا وے آپ بھی اسلام آباد میں رہے تاسا, H8 کا وہ گریو یارڈ ہے جہاں پہ میرے والدین ہیں, وہ بھی بیریڈ ہے. تو ہم جب بھی وہاں پہ جاتے ہیں, بہت بڑا مجھے یاد ہے جب یہ KRL کے ہیڈ تھے تو انہوں نے وہاں پہ ایک بہت بڑا اسٹرکچر بنایا تھا, اسٹیل کا اسٹرکچر, کہ جہاں پہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی جائے گی. تو جب بھی اب جاتے تھے ان کا ایک لیٹر بھی ہے, ان بھی ہے جو انہوں نے CDO کو لکھا تھا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد وہیں پہ دفنایا جائے H8 میں. تو میں ایسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کا H8 کا جو نماز جنازے والی جگہ, اس کا پورا کورنگ اسٹیل اسٹرکچر جو ہے وہ بھی ان کی طرف سے بنایا گیا تھا جب یہ KRL کے ہیڈ تھے. اور بڑی اور اس طرح کی ایکٹیویٹی بھی وہ کرتے تھے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس طرح کی لیکن ہم نے ان کو ریپرزنٹیشن ٹریٹ نہیں نہیں تھی. اچھی طریقے سے کیا, ہم نے ٹریٹ نہیں ہاں اچھا اچھا, میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں, جب میں نے انیشلی سنا کہ ان کو فیصل مسجد کے احاطے میں ان کو جنرل ضیاء الحق کی جہاں پہ بیریڈ ہے وہیں پہ ان کو بیری کیا جائے گا. یہ اصل میں فاروق بھائی کی کالز ہیں نا میری جی خیر جی, میں اس کو چلیں آپ لے لیں اگر لینی ہے کال. جی جنرل صاحب ذرا تھوڑا سا آپ آ جاتے ہیں تھوڑا سا دوسرے ٹاپک پہ, اور وہ ہے DGISI کا معاملہ جو ہے. یہ کیوں اتنا زیادہ پولیٹیسائز ہو گیا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو صحیح طرح ٹیکل نہیں کر پائے؟ ایک تو یہ ہے کویسچن جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی اور ایگزیکٹ پوسٹنگز جو تھیں وہ میڈیا میں آ چکی ہوئی تھی. کیا اتنا ہمارا پور نظام ہو چکا ہوا ہے کہ ہماری جو چیزیں وہ باہر آ جاتی ہیں ساری؟ یہ میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی ویکنس ہے جس کی طرف آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اب وہ دور آ گیا ہے کہ اب چیزیں پہلے سے زیادہ سیکیور ہیں. پہلے ٹائپ رائٹر پہ چیزیں ٹائپ ہوتی تھیں, کاربن کاپیاں بنتی تھیں اور چیزیں لیک ہوتی تھیں. اب تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. مجھے حیرت اس چیز کی ہے کہ اب یہ بات بیچ میں نکل رہی ہے کہ جی ایکچولی سمری ابھی مطلب آفیشلی گئی تھی لیکن آفیشل ابھی کچھ نہیں ہوا اور میڈیا میں سب کچھ آ گیا. اینڈ بیکاز اٹ کیم ان دا میڈیا, پر فورس ISPR کو 3 دن بعد پھر وہ سب چیز اناؤنس کرنی پڑی کیونکہ ایوری بڈی واز اسپیکولیٹنگ اینڈ دے ور کریکٹ واٹ دے ور سیئنگ. ایک چیز تو یہ ہے, پہلی تو یہ ویکنس ہے. اچھا دوسری چیز پھر یہ ہے اس کے اوپر کہ آپ ہمارے ملک میں جس اینکر کو بھی دیکھیں وہ اس خبر کو لے کے چل پڑا ہے. ٹھیک ہے نا جی. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ the sensitivity of the matters. ہمیں تو اس چیز کا بھی مجھے رونا آتا ہے کہ بھائی اگر ایک چیز ہے آپ خاموش رہے ہیں اس کے اوپر, آپ اس کو اچھال رہے ہیں because it is like throwing your dirt in the open. your dirty linen آپ واش کریں اوپن میں, and world پوری دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو. خاص طور پہ جب افغانستان کے اندر ایک سچویشن بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہمارے لوگ بڑا ایک کلیدی رول ادا کر رہے ہیں, تو اس لیے انتہائی ضروری تھا. دوسری طرف دیکھیے میں پھر وہ کہوں گا جیسے ہم نے پچھلے بات کی, یہ روٹین کی چیز ہے اگر دیکھا جائے تو. فوج میں پوسٹنگز ہوتی ہیں, نئے لوگ آتے ہیں, پرانے لوگ چلے جاتے ہیں, اور یہ بہتر ایک طریقہ ہے فوج کو چلانے کا. اب کہنے کی بات یہ ہے, جیسے میں آپ کو کچھ عرض کروں کہ ہمارے منسٹر صاحب کو بھی دیکھ لیں, منسٹر فواد چودھری, ان کی مبینہ ایک بیان آیا کہ ہاں جی کچھ مسئلہ ہے لہٰذا ہم اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں گے بڑی جلدی. بھئی یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے آپ کو؟ آپ خاموش رہے, آپ اس کو ایک اور ہوا دے رہے ہو. جناب بریکنگ نیوز بن گئی ہے وہ ساری, وہ جی جناب وہ یہ تو رفٹ ہو گئی ہے گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی, اور یہ ہو گیا, مطلب کہانیاں شروع ہو جاتی ہیں اور مفت میں لوگ اسٹارٹ پکنگ آن اٹ, اور ایک چیز کو لے کے اس کو دے جسٹ بلو اٹ اپ آؤٹ آف پرپورشن. نہیں لیکن ایک چیز مجھے بتائیں نا جنرل صاحب, جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو یہ روٹین افیئر ہے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو پھر یہ پرائم منسٹر کی طرف سے یا ISPR کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے آ جائے کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی آپ یہ جو آپ یو آر ریڈنگ ٹو مچ انٹو اٹ,
اور اس طرح کے معاملات نہیں ہے, لیکن ابھی تک دونوں کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے نا کہ ایک فضا جو ہے ایسی بن رہی ہے. دیکھیں اپنا میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں. چیز پتہ کیا ہے, دیکھیے جب فائلز موو ہوتی ہیں تو فائلز کے اوپر کوشچنز بھی کیے جاتے ہیں, کوشچن مارک بھی ڈال دیے جاتے ہیں. ایسی کوئی یہ بڑی نارمل بات ہے, اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے. یہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے, یہ شٹل کر کے آگے پیچھے جا سکتی ہے. لیکن چیز ساری یہ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھے کہ یار یہ 1 منٹ میں یہ کام ہو جانا تھا اور یہ فوری طور پہ نہیں ہوا, لہٰذا اب جنگ شروع ہو گئی ہے سول میں اور ملٹری میں. یہ غلط ہے, دس از ناٹ کریکٹ. نہیں, لیکن آپ کی جو دیکھیں نا پی ایم, اب مجھے یہ بتائیے, مجھے عرض کرنے دینا, آئی ایس پی آر کیا کہے, مطلب کیا بیان دے وہ کہ اچھا جی وہ فائل گئی تھی, اس کے اوپر کچھ نوٹنگ ہو گئی ہے, اب اس کا چیف جواب دیں گے. ایسے نہیں ہوتا. دیکھیں نا آئی ایس پی آر کیا منٹ ٹو منٹ ڈیٹیل دے, یا ادھر سے پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ کیا بات کریں. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے, یہ چیزیں ایک نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں آتی ہیں. اس کو سر نیشنل سیکیورٹی کے زمرے میں ساری آتی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو مین لائن لیڈرشپ ہے وہ یہ کہہ دیتی ہے جی کہ نہیں سیم پیج جو تھا وہ شیم پیج ہو گیا ہے, اور یہ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں, اور جناب یہ معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے کہ کوسچنز اٹھیں گے نا جی. دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ایک تو یہ ہمارے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے نا, اس کو تو سب سائڈ پہ کرتے ہیں. یہ جو تمام لوگ ہیں ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے, ان کو اپنی جو ان کے کیسز ہیں ان سے غرض ہے. اینڈ دے جسٹ وانٹ ٹو ڈسکریڈٹ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ لائک ہیل پہلے دن سے. ٹھیک ہے نا جی, اب ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں. اس کے علاوہ میں نے جو بات کہی ہے, یس there is a mistake which has been committed, like a sitting minister which says کہ yes there is an issue and we are trying to resolve it. یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہاں اگر ایشو ہے, دیکھیں اگر ایشو ہے کوئی, اگر ایشو ہے تو then I think they should sit together with ISPR and they should openly come together. مطلب ادھر سے فواد چودھری بیٹھے, ادھر کوئی ISPR کا بندہ بیٹھے اور اس کو کلیریفائی کرے. میں برگیڈیئر فاروق سے بھی پوچھوں. برگیڈیئر فاروق, آپ کی اس میں کیا نظر ہے, کیا آپ کا خیال ہے کہ کس طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جانا چاہیے تھا؟ کیوں پہلے ہی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی پریس ریلیز کے سے آنے سے پہلے پوری کی پوری پوسٹنگ کی جو رپورٹ تھی وہ ساری سامنے آ گئی, یہ لوگ وہاں پہ لگیں گے, یہ لوگ وہاں پہ لگیں گے. کیا اس طرح کی لیکیجز جو ہیں یہ ہونا ٹھیک بات ہے جی؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ کافی ہفتوں سے یہ اسپیکولیشن تو چل رہی تھی کہ موجودہ سٹنگ ڈی جی آئی سے جو ہے وہ جناب بیکاز وہ کمانڈ کی ریکوائرمنٹ ہے, سروس ریکوائرمنٹ, تو وہ پوسٹ آؤٹ ہوں گے اور وہ جو جناب وہ جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, وہ ہم سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ ایسی چیز ہوگی ضرور, کیونکہ اگلے سال نومبر میں نئے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے, تو ظاہری بات اس سے پہلے ان کا بھی لیول پلینگ فیلڈ کے لیے ہی آلسو ہیز ٹو گو تھرو کمانڈ جو موجودہ سٹنگ ڈی جی آئی صحیح ہے. لیکن میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی ہو یہ رہا ہے کہ اتنا آئی ایس آئی اور موجودہ سٹنگ ڈی جی آئی سے اتنا فوکس میں ہے ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی, اور ظاہری بات ہے ویسٹڈ فورسز ہیں پاکستان میں جن کے رابطے ہیں باہر کے فورسز کے ساتھ, جو ہوسٹائل اینٹی پاکستان فورسز ہیں, کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتی ہے کہ ہمیں ایک کامن فل اسٹاپ مل جائے تو ہم ہنگامہ کر دیں سوشل میڈیا پہ, ایک انسرٹنٹی کریٹ کریں پاکستان میں کہ کسی طرح یہ اور یہ ہم پروجیکٹ کریں کہ جناب دیکھیں سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہمیشہ ہم کہتے ہیں دے آر آن دا سیم پیج, دے آر ناٹ آن دا سیم پیج اور دس ایشو. دیکھیں جی ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا اور دیکھیں جناب بٹرنس کریٹ ہوگی اور جناب کچھ ہونے والا ہے یا وغیرہ یہ وہ. تو یہ کچھ وہ شاطر ایلیمنٹس ہیں جن کی یہ کوشش ہے اس قسم کی صورتحال انسرٹنٹی ان کو موقع تو ہم فراہم کرتے ہیں جی, موقع تو ان کو فراہم کیا جاتا ہے نا, تب وہ کرتے ہیں نا. اب دیکھیں نا اب جس طرح جن صاحب کر رہے ہیں فواد چودھری کو, اگر فواد چودھری کو پتہ بھی ہے ایک چیز کا, تو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ یس دیر از این ایشو. یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر ہیں, ہر چیز جو ہے وہ اوپنلی بتائی نہیں جاتی ہے. بہت کچھ ریاست کے معاملات ہوتے ہیں, قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں جو کہ پبلک میں نہیں آتے ہیں اور آنے بھی نہیں چاہیے, بیکاز ظاہری بات ہے ان کا ایک اپنا خاص ایک سیکورٹی ویلیو ہے اور وہ انٹرسٹ آف دا اسٹیٹ کے لیے وہ چیزیں پبلک نہیں کی جاتی. اب فواد چودھری صاحب آپ کو پتہ ہے ایک کئی دفعہ بہت زیادہ وہ کیجول بھی ہو جاتے ہیں اور وہ اس قسم کی گفتگو وہ کر بھی جاتے ہیں.
اور یہ جب ایسی گفتگو کرتے ہیں تو کچھ لوگ ہیں وہ تو بالکل تیار بیٹھے ہوتے ہیں کہ جملہ پکڑ لیں, لفظ پکڑ لیں. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں مس ہینڈل کیا گیا ہے, اور خاص طور پہ سیاسی جو ونگ ہے اس کی طرف سے زیادہ کیا گیا ہے پرائم منسٹر؟ دیکھیں, اگر آپ کو یاد ہو آج سے 2 سال پہلے جب آرمی چیف کا ایکسٹینشن کا معاملہ تھا اور جب پرائم منسٹر آفس سے وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا, اس کے اوپر کتنا آپ کو معلوم ہے کتنا ہنگامہ ہو گیا, معاملہ جو ہے سپریم کورٹ پہ چلا گیا, پارلیمنٹ میں چلا گیا, کتنا بلو اپ ہو گیا, اور کتنا اس وقت جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز تھیں, اینٹی پی ٹی آئی فورسز تھیں, اینٹی عمران خان فورسز, کیسا انہوں نے اس کا ایکسپلوئٹ کیا اور ایک ہنگامہ برپا کیا اس ملک میں. وہ اینڈ میں معاملہ ٹھیک ہے اسٹریم لائن ہو گیا اور سیٹل ہو گیا. کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ پھر میں وہی کہوں گا کہ ذرا سے ایک کام فل سٹاپ ہو جائے تو لوگ جو ہے اپنا تیار ہو جاتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہے کہ وہ نواز شریف کے دور میں جب انہوں نے یہ ڈان لیکس کے اوپر انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی اور پھر اس پہ کچھ لوگوں کو فارغ کیا گیا تھا اور کچھ کو نہیں, اس پہ جب انہوں نے وہ کمیٹی کے فائنڈنگ جو ہے اس کو پبلک کیا تو اس وقت کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک لفظ کیا تھا ریجیکٹڈ, اور اس ریجیکٹڈ پہ کتنا پاکستان میں طوفان کھڑا ہوا, کتنا. کہنے کا مطلب ہے کہ دس سائڈ اور دیٹ سائڈ کوئی بھی ایسی چیز ہو یہ موقع کی تلاش. دیکھیں نا اس میں جو اینٹی آئی ایس آئی فورسز ہیں پاکستان میں سوشل میڈیا پہ, اچھا بھائی جب الیکٹرانک میڈیا پہ آپ یہ نوٹ کریں گے یہ ایسی چیزیں وہاں پہ نہیں آتی, یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی ہے اس قسم کی چیزیں جو بہت زیادہ ان کو ہائی لائٹ دیکھا جاتا ہے نا, سوشل میڈیا پہ لوگ دیکھتے ہیں. جلد صاحب آپ سے ذرا میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کو تھوڑا سا اب تو لوگ اب ایک بات کہہ رہے ہیں, ایک جملہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کے لحاظ سے مرج کر گیا اور الیکٹرانک میڈیا بھی خبریں جو ہے وہ سوشل میڈیا سے لیتا ہے. میں آپ کو عرض کروں, اب اس میں سے ایک اینگل نکل رہا ہے which is not very good. میں آپ کو بھی بتا دوں وہ اینگل یہ ہے کہ جی جنرل فیض حمید جو ہے نا, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ان کو 6 مہینے کنٹینیو کو نہ جانے دیں. ہاں ٹھیک ہے, ویسے میں بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو رہے نہ رہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ایک آرگنائزیشن ہے, اس میں آنے والا بریفنگ اس کو ہوتی ہے, ہی ٹیکس آن دا جاب. لیکن ایک اور چیز بیچ میں کہی جا رہی ہے جو کہ ابھی سے ہے, جی فیض حمید نیکسٹ چیف ہوں جی, وہ پرائم منسٹر کو پسند ہے. Now let me tell you, ابھی سے میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, یہ میرا پروموٹ کرنے پروگرام, یہ کم نیکسٹ نومبر ایک کنٹروورسی چلے گی جب چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. یہ 4 کے 4 ہیں جن میں نوید انجم بھی ہے, ساحر بھی ہیں, لیفٹیننٹ جنرل یہ بھی ہوں گے, یہ نعمان بھی ہیں, اور یہ جو ہیں اپنے کیا کہتے ہیں یہ جو ابھی فائز ہیں. یہ دیکھیے گا ایک زبردست اخباروں میں, یہ میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں وہ کنٹروورسی چلے گی 1 مہینے, پورے اخبار, ٹی وی چینل, اور اتنا زیادہ اس کے اندر they'll try to look into it کہ یہ جناب یہ ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا, فلانا. میں اسی وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں پڑے گا ہمیں روکنا نہیں چاہیے کہ کیا یہ اسی طرح ہم اس لاتے رہیں گے. دیکھیں میں اس کو یہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ کسی نہ کسی طرح یہ میسج دینا چاہیے کہ there are certain topics which should not be discussed much before time which impinge on the national security. دیکھیں نا اب یہ چیز کہ پاکستان کا اب انڈیا کی خبر آتی ہے کون چیف بن رہا ہے تو بات ہی نہیں کرتا. ادھر جناب اس کو ایک بہت بڑا ایونٹ بنا دیا جاتا ہے, اور دیکھیں ابھی سے شروع کر دیا انہوں نے, وہ ابھی سے اس کو کنٹروورسی میں ڈال دیا کہ جی فیض حمید صاحب اگلے چیف ہوں گے, ان کی تیاری ہو گئی ہے, ان کا نام شارٹ لسٹ ہو گیا. بھلا یہ کوئی بات ہے؟ بھلا ایسی بات نہیں. اچھا میں یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے, سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ بائی ڈیزائن ہوتا ہے. جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ فورسز, اینٹی آرمی فورسز ان دا کنٹری ہیں, اور سپورٹڈ ڈیولی سپورٹڈ بائی certain elements in the political parties, supported by یہ جو اگین اس قسم کے یہ مریم نواز اور نواز شریف ٹائپ اس طرح کی جو لابیز ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس قسم کا اپنے جو ان کے خاص پیٹ لوگ ہیں کہ جناب آپ اس قسم کا انسرٹنٹی اور یہ ہنگامہ لے کریں تاکہ کنٹروورسی جو ہے وہ چلتی رہے, اور اداروں کو کنٹروورسی میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو روکنا پڑے گا. کیسے روکیں گے؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ آرمی چیف کی جب اپوائنٹمنٹ سال شروع ہو جاتا ہے, فار ایگزامپل 2022 آپ دیکھیں گے جنوری سے, یہ
सब्जेक्ट जनवरी में शुरू हो जाएगा, महीना तो बहुत, एक महीना पहले तो बहुत मामूली बात है, ये जनवरी में कब देखें जी, इस साल के आखिर में जनाब देखें नवंबर में बहुत बड़ा चेंज आने लगा है, पाकिस्तान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक नए आदमी चीज। और ये मैं कब से देख रहा हूँ, ये मैं जनरल कियानी के दौर से मैं देख रहा हूँ, और जनरल कियानी के वक्त पे हुआ था, जनरल राइल शरीर के वक्त पे हुआ था, और अब जनरल बाजवा के वक्त पे। तो ये एक हमें ऐसा कुछ इस तरह के लॉज बनाने चाहिए जो जो एंटी होना चाहिए, स्टेट जो चीजें हैं वो यस, उनको रोके जा सकें, सोशल क्योंकि मीडिया को ऐसी रेगुलेट चीजें किया जाए। जी, ऐसी कंट्रोवर्सी जो है वो एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं विद इन द कंट्री एंड अब्रॉड, उनको तकवीत मिलती है, बल्कि वो इसमें फिर शामिल हो जाते हैं, वो फिर एडिंग, वो फिर ज्यादा आग लगाने की कोशिश करते हैं, और पब्लिक ओपिनियन को जिसको कहते हैं शेप तो मैं नहीं कहूंगा, पब्लिक ओपिनियन को डिस्टॉर्ट करना, लोगों को मिसगाइड करना, लोगों को गुमराह करना, थोड़ा सा आखिर में रुकनी चाहिए। मैं चाहूंगा कि मुख्तसरन जरा वेंडी शर्मन का भी जरा टच कर लें कि वो इंडिया से कह के आई थी कि हमारा ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप जो है वो इट्स ओवर, अब पाकिस्तान के साथ हमारा स्पेसिफिक्स के ऊपर बात होगी, कोई इधर उधर की ज्यादा बात नहीं होगी, और उनको बड़ा खुश करके आई थी। तो जनरल साहब क्या रिपोर्ट्स हैं जी, उन्होंने क्या मांगा आपसे और क्या हम दे सकते हैं? देखिए उधर उन्होंने एक और बात की थी, जब उसने इंडियन एंकर ने उनसे कहा कि आप पाकिस्तान क्यों जा रही हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा था देखिए ना, अफगानिस्तान के बारे में हम खबर पुष्टि रखना चाहते हैं, विंडो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर, इन अदर वर्ड दिस इज व्हाट आई से, मजाक का खेल बात है, बिल्कुल मजाक। उस दूसरी तरफ कतर में उनसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं ये, देखो ना। तो कहने की बात ये है, ये ऊपर से कुछ कहती है, अंदर से कुछ, ये आए हैं इसीलिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये आके कहते हैं जी कि आप दोबारा जरा हमें कोई अड्डा वड्डा दे दें कि ओवर फ्लाइट्स, एक तो ये बात की है, दूसरी ये चाहते हैं कि जो लोगों ने इनके साथ काम किया है उनको ये चाहते हैं कि एक्सट्रिकेट करें, जो इनके साथ जिन लोगों ने काम किया वो भी उधर ही। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, वो तालिबान जो है वो किसी को कुछ नहीं कह रहे, उन्होंने किसी को परसिक्यूट नहीं किया, उन्होंने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, कुछ नहीं कर रहे, यकीन करें। अब मैं उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्समैन है, मुझे उसका नाम नहीं याद, उसने एक इंटरव्यू दिया है, मैंने वो कुछ दिन पहले सुना है, वो बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलता है, यंग मैन, यू नो, ही केप्ट सेइंग वी वांट एंगेजमेंट विद द होल वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, यूरोप भी है, हर मुल्क है, पाकिस्तान भी, हमारे इर्द गिर्द जितने हैं, चाइना, रशिया, उसके अलावा सेंट्रल एशिया, ईरान, वो तो ये कह रहे हैं, देखे ना जी। तो कहने की बात ये है कि ये मुफ्त में विदाउट एनी रीजन पाकिस्तान को, वो जो डू मोर है ना जी, वो अभी तक इनके ज़हन में ही है। मैं वैसे हैरान होता हूँ, मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम क्यों इतने ज्यादा परेशान होते हैं इसके साथ। ये बैंडी आई है ना, मेरे ख्याल में इसको सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स से ज्यादा किसी को लिफ्ट नहीं करानी चाहिए थी, नोबडी शुड हैव मेट हर। उसको जो वो बात करके आई थी, फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं मिलना चाहिए था, फॉरेन मिनिस्टर ना मिलता, कोई ना मिलता सिवाय सेक्रेटरी, ठीक है ना, सेक्रेटरी इज गुड इनफ फॉर, शी इज अ ब्यूरोक्रेट, बात करती। और कहने की बात ये है, मैं फिर वो कहूंगा, देखिए पाकिस्तानी कौम को एक फैसला करना है, क्या हमने अमेरिका की तरफ देखते रहना है, क्या हमारे मुकद्दर में ये है। मैं आपको बताऊं, इस कौम की एलीट 1-2% लोग हैं जिनके मुफादात है, हमारे बच्चे वहां चले जाएं। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊं, एक छोटा सा, कि मैं NDU में था, अमेरिकन ब्रिगेडियर कोर्स कर रहा था, और उसके ऊपर एक डिस्कशन चल पड़ी कि हर नेशन का क्या कैरेक्टर है। तो किसी ने कह दिया अमेरिकन जो है इनमें ह्यूब्रिस, प्राउड बहुत है। वो खड़ा हो गया, उसने सबको डांटना शुरू कर दिया, पूरे कोर्स के लोगों को, वहां कमांडेंट हर कोई बैठा हुआ था, ठीक है जी। तो उसने सबको कहना शुरू कर दिया कि जी आप लोग जो है ना, आप लोग जो हो, आप, मैं जब से आया हूं मैं ये देखता हूं आप अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने उसको एंड में जब वो खत्म हुआ सेशन, मैंने कहा यार यू डिड अ वेरी रॉन्ग थिंग, आपने क्यों करना। और कहते हैं यार मैं क्या, मुझसे सब वीजा मांग रहे हैं आप 5-5 साल का अपने बच्चों के लिए, मुझे किसी ने क्या कहना। तो मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊं, ये हालात है हमारे एलिटिस्ट के। तो सुनिए, ये चीज हमें अब शन करनी पड़ेगी। देखें, अगर किसी का बच्चा काबिल है तो अमेरिका वो चला जाएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटियां अच्छे बच्चे को मेरिट लेती हैं। ये चाइनीज 95,000 कैसे वहां बैठे हैं, वहां ईरानी बैठे हुए हैं बेशुमार। हमने नस्ट में अरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी से एग्रीमेंट किया, जो उनका प्रोफेसर था वो ईरानी था, मेरिट पे वो जाती हैं, उनका भी फायदा है। तो कहने की बात यह है, हमें अब अपने पांव पे खड़ा होना है। जब भी अमेरिका हमसे सख्ती करता है,
हमने F-16 को खुद ओवरऑल करना शुरू कर दिया, हम अपने पाँव पे खड़े होते हैं, अपने पाँव पे हमें खड़े होना अपने- पड़ेगा। फारूक, हाँ। फाइनल कमेंट जी प्लीज। देखें, मैं ये कहूँगा कि इतनी वार्मली उसको रिसीव नहीं किया गया। ये जो अभी एंडी शर्मन, जो भी ये वेंडी शर्मन जो खातून आई है, डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आपने एक और चीज भी नोट की होगी बिफोर आई मेक द नेक्स्ट कमेंट, कि 2-2.5 साल हो गए अभी तक अमेरिका का कोई सफीर इस्लामाबाद में तैनात नहीं है। हम तो कोई कॉन्सुलेट जनरल को ऐसे कोई नाम सुनते हैं, कोई खातून है जो कि आके मिलती है, कभी प्राइम मिनिस्टर को, कभी आर्मी चीफ को। तो ये एक बड़ा रेयर चीज है कि पहले तो इस्लामाबाद विदाउट फुल टाइम अमेरिकन एम्बेसडर, ये इनका मामला ऐसा चल रहा है। मेरे पास तो सिर्फ 3 लफ्ज होते हैं जब मैं अमेरिका को डिस्क्राइब करता हूँ अपने टॉक शोज में अपने, कि अमेरिकी जो है 3 लफ्ज: अनग्रेटफुल, अनरिलायबल और अनट्रस्टवर्दी। ठीक है ना जी। अभी जिसमें जनरल शाहिद ने कहा कि कैसे वो उन्होंने उनके पैसे दबाए हुए, $10 बिलियन अफगान तालिबान, अफगान गवर्नमेंट के जो फ्रीज किए हुए, और दोहा में जो मुलाकात होती है इनकी अफगान डेलीगेशन के साथ, अफगान डेलीगेशन से मुतालबा करती है कि जनाब ये हमारे पैसे हैं $10 बिलियन, आप इनको अनफ्रीज करें और हमें हैंड ओवर करें, क्योंकि वहां पे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अमेरिकन डबल गेम खेलते हैं, इनका कोई यू कांट ट्रस्ट है, इनके कोई किसी ने बड़ा खूबसूरत कहा था कि अमेरिका की जो दोस्ती है, अमेरिका की दुश्मनी उसकी दोस्ती से भी, दुश्मनी, अमेरिका की दोस्ती जो है वो दुश्मनी से, उसकी दुश्मनी से भी वो ज्यादा एग्जैक्टली किसिंजर ने। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त वहां पे देखें, उनकी जो सेनेट में जो हेयरिंग हो रही है, कैसे उनके जर्नल आ रहे हैं और कैसे वो खुद ही कह रहे हैं कि we lost the war, हमारा स्ट्रेटेजिक फेलियर था। जनरल साहब प्लीज गो अहेड। मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। वो माइंडसेट ये है, हम अमेरिका को गालियां देते हैं, लेकिन अगर वीजा मिले तो पूरा पाकिस्तान अमेरिका चला जाए। सुने, दिस इज व्हाट दे से। लेकिन मैं सुनो तो सही, सुनो, ये अमेरिकी ने कहा मुझे अमेरिकी ने कहा। और सुने, वो कहते हैं जिस तरह मेरे पास लोग आते, कहने की बात ये है कि हमें इस माइंडसेट से निकलना है। देखिए हमें, मैं भी बात कहता हूँ जी, प्लीज गो अहेड। 4 साल अमेरिका में रहने के बाद 1996 से 2000 तक मैं आपको व्हाइल आई वाज इन सर्विस, मैं आपको कसमन खा के कहता हूँ, हल्फन कहता हूँ, खुदा की कसम 21 सालों में एक मर्तबा डिजायर नहीं हुई कि मैं अमेरिका वापस जाऊं, एक मर्तबा। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो ये भी चाहते हैं, सिर्फ अड्डे नहीं, सिर्फ वो एयर स्पेस वाली बात नहीं है, वो अब तिल मिला रहे हैं कि भाई आप चाइना के साथ आपकी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसको आप दोबारा उसमें आप दोबारा इसको रिव्यू करें। वो पाकिस्तान हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है इस मर्तबा पाकिस्तान ने वेंडी शर्मन जो है उसको ठीक ठाक उसकी भी क्लास ली है, उसको बता दिया है कि उसको वेंडीज का ही, वो एक वेंडी कंपनी उसको बर्गर शर्गर खिला के पाकिस्तान ने वापस भेज दिया, उसकी तबीयत साफ करके उसको वापस भेज दिया पाकिस्तान। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब का भी बहुत शुक्रिया, फारूक आपको भी बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो हुई है उसमें यह है कि हमें अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना है, खुददार कौम बनना होगा, तब जाके हमारी इज्जत होगी, वरना नहीं होगी। आखिर में दुआ की मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, मेरे फख्र के लिए काफी है तो ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसानों को इस खूबसूरत पैनल के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।